مولانا حسن امداد صاحب علی اللہ مقامہ کا ایک کلام جناب حضرت عباس کی شان میں بر محمد وآل محمد صلوات. ہے زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین، ہے زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین، یہ ذوالفقار حیدری، یہ شیر بے شے نجف، یہ تیغ تیز ہاشمی، نشان جرت سلف، ہر ایک کا مرکز نظر، کفیل تشنگان تف، کنار نہر القما، تمام فوج کا ہدف، کسی سے پر نہ رک سکا امیر لشکر حسین، ہے زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین، بہادران سب شکن میں اس جری کے تذکرے، دلاوران تیغ زن میں اس جری کے تذکرے، ہر ایک وفا کی انجمن میں اس جری کے تذکرے، رسول پاک کے چمن میں اس جری کے تذکرے، غرور آل مصطفیٰ امیر لشکر حسین، ہے زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین، حسین کا خی بھی ہے، حسین کا غلام بھی، حسین کی صبر بھی ہے، تبر بھی ہے، حسام بھی، حسین کی زرا بھی ہے، کما بھی ہے، سہام بھی، حسین حکم دے اگر تو شمر سے کلام بھی، اگر نہ وہ کجا کجا امیر لشکر حسین، ہے زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین، حسین اذن دے اگر ابھی یہ سب کو دیکھ لے، ابھی عراق و شام کو، ابھی حلب کو دیکھ لے، ابھی ابھی کوفیان بے ادب کو دیکھ لے، مقابلہ جو آ پڑے تو کل عرب کو دیکھ لے، مثال شاہ لافتہ امیر لشکر، ہے زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین، مگر یہاں تو حکم ہے کہ بس علی کے شیر بس، حسین اپنی زندگی سے ہو چکا ہے سیر بس، قریب وقت عصر ہے بس اب میرے دلیر بس، ہمارے کوچ میں کہیں مزید ہو نہ دیر بس، کرے گا تاب کے وغا امیر لشکر حسین، ہے زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین.
محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم. یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. وقال اللہ سبحانہ وتعالی ایضا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. صلوات علی محمد برادران عزیز و خاران محترم، نور اور کتاب عنوان مجالس یہی قرار پایا تھا اور کوشش بھی یہی رہی کہ انہی دو ضمنی عناوین کے ماتحت اپنی گزارشات اور عرائض کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. ارشاد پروردگار ہے قد جاءکم من اللہ، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے دو آئے، نور و کتاب مبین، اور اللہ کی روشن کتاب. تو ان دونوں کا تعارف پروردگار عالم نے کروایا. کتاب کو رسالت کے اسٹیبلش کرنے کے لیے معجزہ قرار دیا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کتاب ہدایت کا سورس ہے، مگر اس کی تشریح اسی نور سے ملے گی کہ جسے پروردگار عالم نے ساتھ بھیجا. اب آئیے ذرا سا ہم بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. جب ہم اس کتاب کو کھولتے ہیں تو پہلا سورہ ہمارے سامنے آتا ہے سورہ فاتحہ. ظاہر ہے کہ پہلے بھی یہ بات آئی کہ فاتحہ کا مطلب ہے اوپننگ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ہے ترتیب تلاوت اور ایک ہے ترتیب نزول. ترتیب تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جس ترتیب سے قرآن مجید کو آپ پڑھتے چلے جائیں. تو سورہ فاتحہ سے آپ شروع کریں گے، سورہ بقرہ تک پہنچیں گے، آل عمران اور سورہ ناس تک یہ بات مکمل ہوگی. یعنی 114 سوروں پر مشتمل یہ کتاب ہے. پھر اس کے بعد ایک ہے ترتیب نزول کہ یہ ریویل کس سیکوینس کے ساتھ ہوئی. تو اس کے اندر پھر ایک بحث ہے کہ جناب سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں، پھر اس کے بعد ایک قول کے مطابق سورہ فاتحہ ہے جو بلا فاصلہ نازل ہوا، سورہ مدثر ہے، سورہ نون والقلم ہے. یہ ابتدائی سورے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ترتیب تلاوت اور ہے، ترتیب نزول اور ہے. مگر ہم ترتیب تلاوت ہی کے اعتبار سے جب قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے سورہ فاتحہ آ جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ اولین نازل ہونے والے سوروں میں تو حتماً شامل ہے، چاہے ہم اسے سورہ الگ کی 5 آیتوں کے ساتھ منظم سمجھیں یا نہ سمجھیں. یعنی یہ جو میں نے گزارش کی اس پہ غور کیجیے گا کہ جب پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون سے. اقرا پڑھیے وربک الاکرم، آپ کا رب اکرم ہے. الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ پڑھایا کہ جو وہ نہیں جانتا تھا. تو ان 5 آیتوں کے اندر 2 مرتبہ پروردگار عالم نے کہا اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے.
اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے، اقرا وربک الاکرم پڑھیے، آپ کا رب اکرم ہے۔ مگر غور فرمائیے گا 2 مرتبہ آیا اقرا، مگر پڑھنا کیا ہے یہ اب تک نہیں بتایا گیا۔ غور فرمائیے گا کہ حکم ہے اقرا پڑھیے، مگر کیا پڑھنا ہے؟ ایک مرتبہ پھر اگر آپ کی توجہات ہیں تو غور کیجیے گا، اقرا پڑھیے بسم ربک الذی خلق، یہ تو حکم ہے نا، اپنے رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ بھی پڑھنا ہے اس میں رب کا نام سب سے پہلے ہوگا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، مگر وہ متن ہے کیا کہ جس کو پڑھنا ہے؟ پھر حوالہ دیا جا رہا ہے خلق الانسان من علق، وہ کہ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ اقرا پڑھیے وربک الاکرم، آپ کا رب اکرم ہے، الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ یہ تو اسی رب کا تعارف ہو رہا ہے کہ جس کے نام سے پڑھنا ہے، مگر پڑھنا کیا؟ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا کہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ اب تک اس کا ذکر نہیں آیا کہ پڑھنا کیا ہے۔ اب آپ سورہ فاتحہ کو ذرا دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، اسی کے نام سے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم، الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا، روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کلام خدا ہے، یہ کلام خدا ہے، یعنی آریاؤں کا اعتراض ہے اس کتاب کے اوپر کہ یہ کلام خدا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر صاحب کتاب خود یہ کہہ رہا ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یا تو کہو کہ یہ کلام خدا نہیں ہے، اور اگر یہ کلام خدا ہے تو پھر اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ ذرا غور کیجیے گا اور پھر ایک مرتبہ سوچئے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، بہت خوب، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، بہت خوب، یہ خدا کا تعارف ہو رہا ہے، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مگر یہ جو ایک دم سوئچ ہوا معاملہ کہ تھرڈ پرسن کا ذکر ہو رہا تھا اور اچانک سیکنڈ پرسن کو مخاطب کرنا شروع کر دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے برادران عزیز انصاف سے کہ اگر یہ کلام خدا ہے تو کوئی معبود ہے کہ جس کو خدا مخاطب کر رہا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں؟ تو اب یہاں پر ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی قل کو تقدیر میں محذوف مانا جائے۔ اچھا، اس کی مثالیں آپ کو قرآن میں مل جائیں گی کہ اگر آپ سورہ فلق دیکھتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کو ملا کر کہا جاتا ہے معوذتین، کہ وہ 2 سورہ کہ جن میں پروردگار عالم نے سکھایا کہ پناہ پروردگار کو کیسے طلب کیا جائے۔ تو وہاں پر کیا ہے؟ اعوذ برب الفلق، یہ ہے نہ، ایک عدد قل پہلے موجود ہے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، یہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں۔ خدا کو بھی کسی کی پناہ کی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ تو پناہ دینے والا ہے، تو وہ کسی اور کی پناہ کا طلبگار تو نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر جملہ کیا ہے کہ اعوذ برب الفلق، میں فلک کے رب کی پناہ کو طلب کرتا ہوں، یہ خدا کہہ رہا ہے، خدا سکھا رہا ہے، اور سکھانے کا انداز یہ ہے کہ پہلے ایک قل موجود ہے، کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، پناہ میں آتا ہوں، فلک کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ سورہ ناس، اعوذ برب الناس، پناہ میں آتا ہوں، انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا نہیں۔ کا دلیل کیا ہے؟ قل موجود ہے، قل موجود ہے، تو قل کا مطلب یہ کہہ دیجئے، تو جب کہہ دیجئے کا حکم آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقولہ آگے آ رہا ہے اسے پروردگار نے بطور تعلیم نازل کیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے کسی بچے کو آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھو، اور پھر اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں اور وہ جملہ وہ سامنے سے تکرار کرتا ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ کو نہیں آ رہا؟ نہیں، آپ کو آ رہا ہے، مگر آپ سکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تعلیم مسئلہ کے عنوان سے کسی بات کو بیان کرنا، بہت مناسب ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ مگر اب کیا کیا جائے گا؟ کہیں پر اگر قل موجود نہ ہو اور سکھانا ہو تو پھر معذوف مانا جائے گا کہ وہاں پر قل ہے، چاہے اس کا اظہار نہیں کیا گیا۔ مگر برادران عزیز بات اتنی سی ہے کہ یہاں پر ہمیں کسی قل کو معذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں
کہ کیوں؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بعض محققین نے اس بات کی طرف بہت بھرپور روشنی ڈالی وہ یہ کہ اگر آپ ان 5 آیتوں کو پہلے پڑھ لیں تو وہاں پر کچھ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اقرا پڑھیے، یہ موجود نہیں ہے کہ کیا پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کو دیکھیے تو وہاں پر یہ موجود ہے کہ کیا پڑھنا ہے، تو حکم یہی تھا نا اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہاں پر حکم تھا پڑھیے، یہاں پر یہ بتایا گیا کہ کیا پڑھنا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو اس وجہ سے کہ نماز وہ حکم ہے جو اول بعثت میں آ چکا تھا، پیغمبر اکرم پر یہ حکم ساتھ ساتھ ہی آیا، اور نماز کے ہو نہیں سکتی جب تک اس میں سورہ فاتحہ موجود نہ ہو۔ یہ قاعدہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس میں سورہ فاتحہ کو تلاوت نہ کیا جائے۔ تو اگر نماز ہے تو سورہ فاتحہ ضروری ہے۔ نماز اول بعثت میں موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی اول بعثت میں موجود ہوگا، اور جب اول بعثت میں موجود ہوگا تو پہلی وحی کیا ہے کہ وہ 5 آیتیں، تو ان 5 آیتوں کے ساتھ اس کا نازل ہونا بھی ضروری ہے۔ وہاں پر کہا جا رہا ہے اقرا 2 مرتبہ کہ رب کے نام سے پڑھیے، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ رب کے نام سے کیا پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اصطلاحاً نہ صحیح مگر عمومی طور پر ایک نماز ایسی ہے کہ جس کو صلاۃ المیت کہا جاتا ہے، صلاۃ الجنازہ۔ یہ جنازے کی نماز یا میت کی نماز یہ بھی تو نماز کہلاتی ہے، چاہے اصطلاح کے اندر فقہی اعتبار سے اس کو اس کیٹیگری میں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ یعنی یہ علامہ جعفر زیدی صاحب کا نقطہ ہے، شہید لاہور، اور بہت خوب نقطہ ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ قاعدہ کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز ہو نہیں سکتی جب تک اس میں سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا جائے، کہ یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے نماز جنازہ میں۔ کوئی نماز نہیں ہو سکتی جب تک اس میں سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا جائے۔ واجب نماز ہو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، مستحب نماز ہو تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کوئی بھی نماز ہو سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ نماز شب سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، نماز غفیلہ سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، کوئی بھی نماز ہو کہ وہ سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ مگر ایک نماز جنازہ ہے، وہاں پر یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ما من عام الا وقد خص، کہ ہر عام میں کوئی نہ کوئی خاص آ جاتا ہے، ایکسیپشنل کلوز آ جاتا ہے۔ ما من مطلق الا وقد قیدا، یہ اصول فقہ کے کچھ پوسٹولیٹس ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کہ کوئی مطلق ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر پہ کوئی نہ کوئی قید موجود نہ ہو۔ بہت خوب، یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے، بہت مناسب ہے۔ تو یہ ایک خاص آ گیا کہ بھئی نماز نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ اس کے اندر سورہ فاتحہ تو ہو گئی، تو نماز جنازہ کا وہ استثناء ہے۔ تو کمال ہے کہ یہاں پر تو ہمیں ایک استثناء مل گیا، مگر برادران عزیز نماز نہیں ہو سکتی جب تک آل محمد پر درود نہ بھیجا جائے۔ نماز نہیں ہو سکتی جب تک آل محمد پر درود نہ بھیجا جائے، اور یہ ایسا نماز کا جزو لا ینفک ہے کہ آپ کو کہیں استثناء نہیں ملے گا۔ فاتحہ کے بعد میں آپ کو نماز جنازہ کو مستثنیٰ کرنا پڑے گا، مگر درود کی جب بات آئے گی تو واجب نماز ہو یا مستحب نماز ہو یا نماز جنازہ ہو، کوئی نماز نہیں ہے کہ جس میں درود کو نکالا جا سکے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ وہ جو امام شافعی کا وہ شعر میں پڑھ بھی چکا ہوں کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ آل محمد تمہارے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ اگر کوئی نماز میں تم پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے۔ تو واجب نماز ہو تو نماز باطل اگر آل محمد پر درود نہ بھیجا جائے، اور اگر مستحب نماز نافلہ ہے تو وہ باطل اگر اس میں آل محمد پر درود نہ بھیجا جائے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو اب جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اس نقطے کی طرف اگر آپ توجہ کریں کہ جب اسی کتاب کو ہم نے کھول کر دیکھا تو ترتیب تلاوت کے اعتبار سے پہلا سورہ سورہ فاتحہ، اوپننگ وہیں سے ہو رہی ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہی ہے اوپننگ، پریفیس، فور ورڈ، مقدمہ کتاب۔
اور جب اس کو ہم نے پڑھنا شروع کیا تو اب ذرا اس رخ سے غور کیجئے گا کہ میں تلاش کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کو جب ہم کھولتے ہیں تو کتاب ہی کو ہم نے کھولا ہے، مگر کتاب کا ذکر کب آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، یہ تو خدا کا تعارف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کے لیے، وہ عالمین کا پالنے والا ہے۔ پھر خدا کا تعارف ہے، وہ رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، یہ خدا کا تعارف ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، خدا کا تعارف ہے اور ضمناً قیامت کا تعارف ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، معرفت کا درجہ بلند ہوتا ہے، یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ پروردگار سمجھانا چاہتا ہے کہ جب تم خدا سے قریب ہوں گے تو کس طرح سے، کہ خدا کی ربوبیت کے بارے میں غور کرو، خدا کی رحمانیت کے بارے میں غور کرو، خدا کی رحیمیت کے بارے میں غور کرو، یہ غور کرو کہ تمہیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یہاں تک کہ تم معرفت کے زینے طے کر کے آگے بڑھ جاؤ اور اس قابل ہو جاؤ کہ اب خدا کو مخاطب کر سکو۔ اب وہ تھرڈ پرسن نہیں رہا، اب آپ نے کہا سیکنڈ پرسن۔ یہ قرب کی علامت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرا آپ کا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ خدا کا تعارف ہوا صفات کے ذریعے سے، قیامت کے دن کے حوالے سے۔ میرا اور خدا کا تعلق کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو معبود کا عابد کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، استعانت طلب کرنے والے کا مدد کرنے والے کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہم کو سیدھی راہ دکھا دے، اور ایک مرتبہ جب دیکھ لے تو اس سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ۔ کتاب کہاں ہے؟ ہدایت کی دعا تو آ گئی، کتاب کہاں ہے؟ ہدایت کی دعا مانگ لی پروردگار عالم سے، مگر ابھی تک کتاب کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت کے اندر جیسے ہی ہم جمپ کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ کہ جن پر تو نے نعمتوں کو نازل کیا۔ لوگوں کا ذکر آ گیا، کتاب کا ذکر اب تک نہیں آیا۔ اور کیجئے گا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کچھ لوگ ہیں کہ جن کا یہ راستہ، اور ان لوگوں کی شان کیا ہے کہ ان پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون ایسا ہے کہ جس کے اوپر خدا نے نعمت کو نازل نہیں کیا؟ کون ایسا ہے؟ یعنی نعمت کا جو وسیع مفہوم ہے اس کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے تو اگر ایک انسان زندہ ہے تو زندگی نعمت، دیکھ سکتا ہے تو آنکھیں نعمت، سن سکتا ہے تو کان نعمت، سونگھ سکتا ہے تو ناک نعمت، بول سکتا ہے چکھ سکتا ہے تو زبان نعمت، ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو ہاتھ نعمت، پیروں سے چل سکتا ہے تو حرکت نعمت، اگر کھا سکتا ہے تو غذا نعمت، اگر پی سکتا ہے تو پانی نعمت۔ یہ ساری نعمتیں ہی تو ہیں۔ ماں باپ ہے تو وہ نعمت، اولاد ہے تو وہ نعمت، مکان ہے تو وہ نعمت، لباس ہے تو وہ نعمت، یہ سب نعمتیں جو پروردگار عالم نے انسان کو دی ہیں۔ تو پروردگار عالم کا کون سا بندہ ایسا ہے کہ منعم نے اسے منعم نہ بنایا ہو؟ کون ایسا ہے کہ جس کو منعم نے اپنی نعمتوں سے سرفراز نہ کیا ہو؟ تو نعمتیں تو ہر ایک کے پاس ہے، آپ کے پاس بھی، میرے پاس بھی ہے۔ تو اب مجھے بتائیے برادران عزیز کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ انعمت علیہم، اے مالک ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر تو نے اپنی نعمت کو نازل کیا ہے۔ تو نعمت تو ہر ایک کے پاس ہے، وہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کے پاس بھی یہ نعمت موجود ہے۔ تو جب اس کے پاس نعمت موجود ہے تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے میرے ہی راستے پر، کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر تو نے نعمت نازل کی، تو میرا ہی راستہ ہے اس لیے کہ مجھ پر بھی تو نعمت نازل کی ہے۔ جواب ملے گا یہ تو ہو نہیں سکتا، ورنہ دعا مانگنے کا مقصد کیا تھا؟ تو پھر یہاں پر انعمت علیہم سے کون سی نعمت مراد؟ تو ماننا پڑے گا کہ دعا مانگی کس حوالے سے تھی؟ کہ ہدایت کیا وہ تھی؟ کہ اگر وہ ہوتی تو مانگ کیوں رہے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر نعمت سے مراد نعمت ہدایت ہے کہ اے پروردگار ہدایت دے دے سیدھی راہ کی۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر تو نے نعمت کو نازل کیا، یعنی پہلے سے ہدایت دے کر یہاں بھیجا۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو یہاں پر آ کر ہدایت حاصل نہیں کریں گے، یہ ہادی تب بنیں گے جب پہلے سے مہدی ہوں گے۔ ہادی ہدایت کرنے والا، مہدی جو ہدایت یافتہ ہو، یہ ہادی اس وقت ہوں گے جب پہلے سے مہدی ہوں۔ تو یہاں پر نعمت سے مراد ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ ہدایت کہ جو مانگی جا رہی ہے۔ تو اب اس کے بعد اگر خود معصومین بھی یہ کہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو متصل کریں گے انبیاء کے ساتھ۔ غور کیجئے گا کہ جب وہ دعا مانگیں گے تو وہ کہیں گے کہ مالک ہمارا راستہ وہی راستہ ہے
جو انبیاء کا راستہ ہے. اور جب امتی دعا مانگیں گے تو یہ کہیں گے کہ اے پروردگار راستہ دکھا دے ان کا کہ جن پر تو نے نعمت کو نازل کیا ہے. اور وہ کون ہے؟ کہ محمد ہے اور آل محمد. مت بھولیے گا برادران عزیز، یہ میں فقط کلیم نہیں کر رہا، اس کے پیچھے دلیل رکھتا ہوں. سورہ یاسین کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. وہاں پر آیت کیا تھی؟ یعنی دیکھیے کہ یہاں پر دونوں ترجمے کیے گئے نا، اہدنا الصراط المستقیم کہ مالک سیدھی راہ دکھا دے، اور دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ. عام طور پر برادران کو پہلا ترجمہ زیادہ پسند ہے. عام طور پر برادران کو پہلا ترجمہ زیادہ پسند ہے، اور اسی لیے وہ اس سورے کے اختتام پر آمین کہنے کے بھی آتے ہیں. آمین کا مالک مطلب یہ ہے کہ پروردگار اس دعا کو قبول کر لے. یعنی وہ سیدھا راستہ ملا تو نہیں ہے اب تک، تو ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو وہ راستہ دکھلا دے. اور کیا سبب ہے کہ ہمارے یہاں اس بات کی تاکید ہے کہ نہیں آمین نہیں کہنا، الحمدللہ رب العالمین کہنا ہے. کہ جب سورہ فاتحہ مکمل کرو تو نماز میں بھی کہ آمین نہیں کہنا، تو پھر کیا کہنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. کہ یہ کب کہا جاتا ہے؟ شکر کے موقع پر. اور شکر کا مطلب کیا ہے کہ مالک راستہ تو مل چکا، بس اس پر ثابت قدم رکھ. ہمیں راستہ مل چکا، اب ہم یہ دعا نہیں مانگ رہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے. ہمیں راستہ مل چکا، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو راستہ مل گیا ہے اس پر ہم ثابت قدم رہیں. تو جب ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں تو پھر دعا کے اختتام پر کیا کہتے ہیں کہ شکر پروردگار کا. کیوں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم نعمت کا شکر ادا کرو گے تو ہم اضافہ کر دیں گے. تم راہ پر آ چکے ہو، یہ نعمت ہے، شکر ادا کرو گے تو اس پر تمہیں باقی رکھیں گے، دوام مل جائے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو ظاہر ہے کہ میرا کوئی شکوہ نہیں ہے، یہ تو فقط ایک جو ٹیکنیکل علمی اور اکیڈمک ڈفرنس ہے وہ میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. نوٹ کیجئے کہ اگر صراط مستقیم کی طرف جانے کی بات ہوگی تو جو پریپوزیشن یہاں پر آنی چاہیے حرف جر وہ ہے الا، ٹوورڈز. اور اگر اس پر ثبات قدم کی بات ہو تو پھر جو حرف جر وہاں پر آنا چاہیے وہ ہے الا. الا کا مطلب ہے اپون، اس کے اوپر. اے دینا، تو ہماری ہدایت کر دے، تو ہمیں ثابت قدم رکھ. الا صراط مستقیم یعنی صراط مستقیم کی طرف، کہ ابھی ملا نہیں ہے راستہ، ہم اس کو تلاش کر دیں. تو ہمیں دکھلا دے کہ وہ کہاں پر ہے. تو یہ گاڑی جو آف ٹریک ہو چکی ہے، ڈی ٹریک ہو چکی ہے، اس کو لے کر ہم آ جائیں وہاں پر کہ جہاں پر ہمیں آنا ہے. اور ایک دفعہ وہ راستہ مل جائے پھر ہمیں ثبات قدم عطا کر کہ ہم اسی کے اوپر چلتے چلے جائیں. اہدنا الا یا الا. جملے کو اگر آپ دیکھیں جو سورہ فاتحہ کے اندر ہے تو وہاں پر نہ آپ کو الا ملے گا نہ الا ملے گا. اہدنا مفعول الصراط المستقیم، تو دونوں امکان ہو گئے. کوئی الا سمجھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی الا سمجھ کر بھی پڑھ سکتا. اور کیجئے گا، اس لیے دونوں گنجائش ہو گئے کہ جس کو راستہ نہیں ملا وہ فطرت کی آواز کو سن رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب تک راستے پر تو نہیں ہو، مل جائے تو وہ ڈھونڈ رہا ہے. اور اگر وہ راستہ مل گیا تو پھر اس کے بعد اس کی دعا یہ ہوگی کہ مالک اسی راہ پر علی صراط مستقیم ہم کو ثابت قدم رکھ. اب یہ راستہ کن کا ہے؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن کے اوپر تو نے اپنی نعمت ہدایت کو نازل کیا. اس کا سرخیل کون ہے؟ سورہ یاسین، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے حبیب، یہ حکمت والی کتاب گواہی دے رہی ہے کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. الی صراط مستقیم نہیں ہے، علی صراط مستقیم ہیں. آپ صراط مستقیم پر ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا اسے اس راہ پر آگے بڑھنے کا شرف ملتا چلا جائے گا. اب اس کے بعد ہمیں واپس تلاش کرنا ہے کہ وہ کون ہے کہ جو پیغمبر اکرم کا ایسا اتباع کرنے والا ہو کہ پیغمبر اکرم کے بعد وہی صراط مستقیم کا مصداق بن جائے، وہی صراط مستقیم کا مصداق بن جائے. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ حافظ ابن حجر مکی یہ شیعہ عالم نہیں تھے، قطعاً شیعہ عالم تھے. برادران اہل سنت کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ کتاب شیعت کی رد میں لکھی ہے جس کا نام ہے سوائق محرقہ. سوائق محرقہ، سوائق محرقہ، یہ بڑی سخت کتاب.
ہمارے مسلک کی کتاب نہیں ہے مگر ہمارے مطلب کی کتاب ضرور ہے. لکھی گئی رد میں ہے, ہمارے مسلک کی نہیں ہے, مگر اتنا اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ گویا کسی شیعہ عالم نے شیعت کے موقف کو بیان کرنے کے لیے کتاب لکھی. نہ محترم برادران اہل سنت کی کتاب ہے, اور ان کے بڑے عالم کی کتاب ہے, اور اس عالم کی کتاب ہے جس نے شیعت کی رد میں یہ کتاب لکھی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے تو وہاں پر آپ کو حدیث ثقلین بھی مل جائے گی, حدیث ثقلین کا بھی ذکر, اور اسی کے اندر اس کو بھی ڈسکس کیا ہے کہ بھائی صراط مستقیم سے کیا مراد ہے. میں حیران ہوں, سوائق محرکہ کتنا سخت نام ہے. کبھی آپ لفظ پر غور کیجئے. سوائق کا مطلب ہے سائقہ کی جمع, سائقہ کہتے ہیں بجلی کو, محرکہ جلانے والی, یعنی جو جلانے والی بجلیاں ہوں کہ کسی پر گر جائے تو وہ تاب نہ لا سکے, ختم ہو جائے. تو آپ دیکھیے کہ واقعاً کتنا سخت نام, سوائق محرکہ, جلانے والی بجلیاں. تو ان کا مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے جن کی رد میں یہ کتاب لکھی گئی ہے ان کو جلایا جائے, یہ ان کا مقصد ہے. مگر برادران عزیز, بہرحال یہ ان کی نیت ہے اور یہ ہمارا ظرف ہے. وہ جلانے کی نیت سے بجلیوں کو بیچتے چلے جائیں, ہم انہی بجلیوں کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے چلے جائیں گے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. یعنی جو اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہوا مل جائے گا آپ کو, اور اب انٹرنیٹ کی دنیا ہے تو تلاش کرنا کیا مشکل ہے. تو اس کا ترجمہ ہوا بھی اسی نام سے, برق سوزاں. برق ہوئی بجلی, سوزاں جلانے والی بجلیاں, سوائق محرکہ. مگر غور کیجئے, میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے مسلک کی کتاب نہیں ہے مگر ہمارے مطلب کی کتاب ہے. تو اس کے اندر حدیث ثقلین بھی مل جائے گی, مولا کے دیگر فضائل کا بھی ذکر آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد جب صراط مستقیم کی انہوں نے بحث کی تو کمال کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ صراط مستقیم جو ہے, الفاظ میرے مطلب ان کا ہے, اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. پیغمبر کہہ کر گئے ہیں کہ صراط علی صراط مستقیم, کہ علی ہی کا راستہ وہ ہے کہ جس کو صراط مستقیم کہا جائے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو اب آپ غور کیجئے, جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم پہلا سورہ رکھتا ہے. میں کتاب کے تعارف کے لیے متلاشی ہوں کہ مجھے آیت ملے, کتاب ہی کو میں نے کھولا, پہلا سورہ پڑھ رہا ہوں, کتاب کا تعارف نہیں مل رہا, لوگوں کا تعارف مل رہا. انسان کا کیا تعلق ہے پروردگار کے ساتھ, عبد اور معبود کا اس کا ذکر ہے. اسے کس چیز کی ضرورت ہے, ہدایت کی ضرورت ہے, اس کا تذکرہ ہے. اسے کس راستے پر آنا ہے, صراط مستقیم, اس کا ذکر ہے. صراط مستقیم مل جائے تو اس پر ثابت قدم رہنا ہے, اس کا ذکر موجود ہے. یہ راستہ کن کا ہے, کہ صراط الذین انعمت علیہم. کچھ لوگ ہیں کہ جن کا یہ راستہ ہے. یہ کون ہے کہ جن کے اوپر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. غیر المغضوب علیہم, ان کی اگلی صفت یہ ہے کہ ان کے اوپر تیرا غضب نازل نہیں ہوا. اگر یہ صراط مستقیم پر ہیں, یہ خود ہدایت یافتہ ہے, تو ان پر غضب کیوں نازل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن پر غضب نازل ہو گیا وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں, صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا. اتنا تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر کسی پر خدا نے غضب نازل کر دیا تو وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں, صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتے. اور اگر پیغمبر کہیں یہ کہہ دیں کہ ایک شخصیت وہ ہے کہ جس کی رضا خدا کی رضا ہے اور جس کا غضبناک ہونا خدا کا غضبناک ہونا, تو پھر برادران عزیز انصاف کی بات ہے, ہم سے کوئی شکوہ نہ کرے. اگر بطول راضی نہیں ہے تو خدا کے راضی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. یہ پیغمبر اکرم کا متفق علیہ فرمان. ان اللہ یرضا لرضا. اے فاطمہ تیری شان یہ ہے کہ اللہ تیرے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے, وَيَغْضِبُ لِغَضَبِكَ, اور تیرے غضبناک ہونے پر غضبناک ہوتا ہے. متفق علیہ, متفق علیہ, کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اس کے اندر. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پیغمبر اکرم اگر یہ کہہ دیں کہ من اغضبها فقد اغضبنی, کہ جس نے زہرا کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا. اور پھر پروردگار عالم یہاں پر کہتے کہ غیر المغضوب علیہم, کہ سمجھ جاؤ کہ جن پر خدا کا غضب نازل ہو گیا ان کا راستہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ نہیں ہو سکتا. ولضالین, وہ تو ہو گئے مغضوب علیہم. کچھ اور بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو گمراہ ہوں, تو گمراہ
اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ راہ اس کے پاس نہیں ہے. تو جس کے پاس راہ نہیں ہے اس کا راستہ کبھی صراط مستقیم ہوا ہے؟ وہ تو خود تلاش میں ہونا چاہیے کہ اسے کہیں سے راستہ پتہ چلے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ برادران عزیز آپ جانا چاہتے ہیں حیدرآباد اور ہائی وے آپ کو نہیں مل رہا. آپ کسی کو فون کر کے پوچھیں کہ بھائی ہائی وے کس طرف؟ کہا آپ کہاں پر؟ کہا ہم تو یہاں پر ہیں. کہا ہم آپ کے برابر میں ہیں. ہم سے کہاں پوچھ رہے ہیں کہ ہائی وے کہاں پر؟ جہاں آپ ہیں وہیں آپ کے پہلو میں ہم بھی موجود ہیں, ہم بھی وہیں پر ہیں. تو اگر آپ کو نہیں معلوم, ہم کو بھی نہیں معلوم ہے, تو میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں؟ فاقد الشے موتی شے نہیں ہوتا. عربی کے اندر کہا جاتا ہے فاقد الشے لا یؤتی. جس کے پاس خود نہیں ہے وہ کسی اور کو کیا دے گا؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. فاقد الشے لا یؤتی. آپ ایک اپیل, ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں, ایک اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ جناب مجھے 5 روپے چاہیے, تو جس کے پاس
کہ اگرچہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اتنے فضائل اہل بیت کے بیان ہوئے ہیں کہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح ہو نہیں سکتے. کمال ہے، کمال ہے. یعنی آپ منطق کو ذرا ملاحظہ کیجئے کہ اتنے لوگوں نے اتنے فضائل آل محمد کے پیغمبر اکرم سے بیان کیے ہیں کہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہو سکتے. ایسے منطق کیا ہے؟ اتنے فضائل کا پیغمبر اکرم ایک مصروف شخصیت کا نام ہے، ان کے پاس بڑے کرنے کے کام تھے. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی کام ہی نہیں تھا. جب دیکھو بیٹی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، جب دیکھو داماد کے فضائل بیان کر رہے ہیں، جب دیکھو نواسوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا. ہی واز اے بزی پرسن، مصروف انسان تھے. جو اتنا مصروف انسان ہو تو کیا بس وہ فضائل ہی بیان کرتا رہے گا؟ اب آپ غور کیجئے کہ پہلا جملہ کیا ہے. پہلا جملہ یہ ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ فضائل بیان ہوئے ہیں. یہاں پر میں حاشیہ لگاؤں، بنو امیہ کے مظالم کے باوجود، بنو عباس کے مظالم کے باوجود اتنے مظالم ڈھائے گئے، علی نام نہیں رکھا جا سکتا تھا. دیکھیے برادران عزیز، میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، میں ایگزیجریشن نہیں کر رہا. میں خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کو نہیں سمجھیں گے تو بعد میں بہت بری طرح سے پچھتائیں گے. یہ نام علی ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچ گیا ہے. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے، وہ والی کیفیت. یعنی شاعر نے، ایک عربی شاعر نے مولا کو مخاطب کر کے کہا کہ اے علی، آپ کے فضائل دشمنوں نے نفرت کی وجہ سے بیان نہیں کیے اور اپنوں نے جان کے خوف سے بیان نہیں کیے، پھر بھی اس کے بعد پوری دنیا میں ہر جگہ علی 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 ہو رہا ہے. تو یہ معجزہ پروردگار کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اتنے مظالم کے بعد کہ جہاں پر دمشق کے اندر مینوفیکچرنگ کمپنیاں بنتی ہیں اور ان کے آگے لکھا جاتا ہے لمیٹڈ. ذرا غور فرمائیے، دشمنی علی میں، علی کی ضد پر، علی کے عناد میں احادیث کو وضع کرنے کی جو کمپنی بنائی گئی اس کا نام لمیٹڈ تو نہیں ہو سکتا. حدیث مینوفیکچرنگ کمپنی ان لمیٹڈ. درہم و دینار بانٹے جا رہے امیر المومنین کے خلاف فیبریکیشن کے لیے، گھڑنے کے لیے. اور دوسری طرف جو پیغمبر اکرم نے حق اور حقیقت بیان کی ہے اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے. اگر کوئی نام علی رکھ لے تو قابل گردن زدہ نہیں ہے. اس سزا کو فیس کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے، اسے قتل کر دیا جائے. یعنی آپ ذرا غور فرمائیے، واقعاً معتدل منصف مزاج علماء اہل سنت نے نہ فقط یہ کہ اس کے اوپر گفتگو کی، اس پر بات کی، بلکہ کتابیں لکھی. آپ کو مل جائے گا. مولانا زاہد بخاری صاحب شیعہ نہیں ہیں، مگر یوٹیوب کے اوپر ان کی پوری ایک تقریر اس موضوع پر موجود ہے اور انہوں نے حق ادا کی، اکیڈمک ڈسکشن کی ہے کہ ایجنڈا کیا تھا پیغمبر اکرم کے بعد. طے کر لیا گیا کہ علی کا نام کہیں نہ آنے پائے، کہیں آنے نہ پائے علی کا نام. یہاں تک کہ مجھے کوئی بتائے کہ پیغمبر اکرم کی سنت کیا تھی. نام رکھنے کے اعتبار سے پیغمبر اکرم کی سنت کیا تھی. پیغمبر اکرم نام رکھتے تھے علی، نام رکھتے تھے حسن، نام رکھتے تھے حسین. مجھے بتائیں نا کہ پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد کتنوں نے اپنی اولاد کا نام علی رکھا، کتنوں نے اپنی اولاد کا نام حسن رکھا، کتنوں نے اپنی اولاد کا نام حسین رکھا، کتنوں نے اپنی اولاد کا نام جعفر رکھا، حمزہ رکھا. آپ کو نہیں ملے گا الا ما شاء و نظر. یعنی حالات صحابہ کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئیں، بڑے حجم کی کتابیں. اصابہ، اسود الغابہ، الاصابہ فی حالت فی معرفت صحابہ، یہ سارے صحابہ کرام کی حالات پر لکھی گئی کتابیں. کھولیے، اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اور پڑھیے اور مجھے بتائیے کہ پیغمبر اکرم کی سنت پر کتنوں نے عمل کیا کہ اپنی اولاد کا نام علی رکھا، اپنی اولاد کا نام حسن رکھا، اپنی اولاد کا نام حسین رکھا. آپ کو ایک حسن بصری مستثنی ملیں گے اور ایک عبداللہ ابن عباس. حسن بصری جن کا نام حسن ہے وہ جناب ام سلمہ کے ساتھ ان کی والدہ، جس کی وجہ سے وہ نام رکھا گیا. اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو عبداللہ ابن عباس، انہوں نے اپنی اولاد کا نام علی رکھا. آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی اپنی اولاد کا نام علی رکھ رہا ہو، نہیں ملے گا کہ کوئی اپنی اولاد کا نام حسن رکھ رہا ہو، حسین رکھ رہا ہو. جناب جعفر طیار، اتنی بڑی شخصیت، کتنوں نے نام رکھا جعفر، کتنوں نے نام رکھا حمزہ سید الشہداء کے نام پر، جو امام مظلوم سے پہلے سید الشہداء کہلائے جاتے تھے. مجھے بتائیں
نہیں ملے گا آپ کو. تو اب مجھے بتائیے کہ اتنے مظالم کے بعد اتنی ایک کیمپین چلانے کے بعد کہ نام علی کو مارجنلائز کیا جائے، ختم کیا جائے، اس کے بعد اتنے فضائل ہم تک پہنچے. اور اب ان کو حیرانی اس بات کے اوپر ہو رہی ہے، اتنے فضائل آ گئے کہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سچے نہیں ہو سکتے، یہ صحیح نہیں ہو سکتے. دیکھیے برادران عزیز، اب میں آپ کے سامنے مثال عرض کرتا ہوں. ایک واقعہ ہوا، اخبار میں ہر واقعہ نہیں آتا، ایک واقعہ کوئی بہت اہم ہے وہ آ گیا، کسی ایک اخبار نے اس کو رپورٹ کیا، باقیوں نے رپورٹ نہیں کیا. تو مجھے بتائیے کہ آپ کو تھوڑا سا شک ہو سکتا ہے کہ جناب یہ واقعہ ہوا بھی تھا یا نہیں؟ اگر ہوا تھا تو ایک ہی اخبار نے کیوں لکھا، دوسروں نے کیوں نہیں لکھا؟ پھر اس کے بعد آپ اخبار کی کریڈیبلٹی کو بھی دیکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اخبار کتنا کریڈیبل ہے، اس کے اندر آیا ہے، اس کے اندر کیوں نہیں آیا؟ اگر ایک کریڈیبل اخبار نہیں ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے تو یہ کریڈیبل اخبار کیوں اس کو رپورٹ نہیں کر رہا؟ اچھا، 2 اخباروں کے اندر وہی خبر آ گئی، اطمینان بڑھ جاتا ہے. 3 اخباروں کے اندر وہ خبر آ گئی، اطمینان اور بڑھ جاتا ہے. 30 اخباروں میں آ گئی وہی خبر تو آپ کا اطمینان اور بڑھ جاتا ہے. 100 اخباروں کے اندر وہ خبر آ گئی، آپ کا اطمینان اور بڑھ جاتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر بیان کرنے والے زیادہ ہوں تو اطمینان گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے؟ لاجیکلی، منطقی اعتبار سے کہ اگر بیان کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے تو یقیناً انسان کا اطمینان بڑھتا ہے. اتنے مظالم کے بعد اتنے فضائل بیان کرنے والے ہم کو نظر آ گئے ہر کتاب کے اندر. یعنی جنہوں نے سینسر کے لیے چھنیاں لگائی تھیں، فلٹر ہونے کے باوجود بھی حق کی طاقت سے بخاری کے اندر کم صحیح مگر حدیثیں آ گئی. اب مجھے بتائیے کہ اس کے بعد یہ جملہ اس کی کیا ورث ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی وہ منصف مزاج تھے اور یہ کہتے تھے کہ فضائل اتنے بیان ہوئے ہیں کہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتے. تو علامہ سید علی نقی صاحب اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، ہمارے علماء نے اس کے اوپر تبصرہ کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مقصود یہ ہو کہ وہ شرمندہ کرنا چاہتے ہیں کہ بیان کرنے والا شرمندہ ہو جائے. کوئی اور شرمندہ ہوتا ہے تو ہو، ہم تو شرمندہ نہیں ہوں گے. کہا ہم تو شرمندہ نہیں ہوں گے. پھر آپ جواب کیا دیں گے؟ ایک تو وہی جو لاجیکل جواب میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر بیان کرنے والوں کی تعداد نیریٹر زیادہ ہیں تو سیٹسفیکشن میں اور اضافہ ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے. لیکن اب آئیے اگلا مرحلہ کہ اعتراض کیا تھا کہ پیغمبر اکرم تو بہت مصروف شخصیت ہیں، تو پیغمبر اکرم کو اور بہت سے کام ہیں. یہ کیا کہ جب دیکھو بیٹی کے فضائل، جب دیکھو نواسوں کے فضائل، جب دیکھو داماد کے فضائل. تو پیغمبر اکرم کے دوسرے کاموں کی وجہ سے پیغمبر یہ کام کر نہیں سکتے تھے. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ویسا ہی اعتراض ہے. بہت توجہ کیجئے گا کہ جیسے کوئی کہے کہ میں جب پیغمبر کے پاس گیا کبھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، کبھی سورہ رحمان پڑھ رہے تھے، کبھی سورہ یاسین پڑھ رہے تھے. کہ پیغمبر اکرم مصروف انسان ہیں، ان کو اور بھی کرنے کے بہت سارے کام ہیں. یہ کیا کہ جب دیکھو قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو عزیزان، قرآن ہی تو پہنچانے کے لیے آئے تھے، تو قرآن نہیں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو اور کیا پڑھیں گے؟ یعنی آپ بتائیے کہ وہ کیا پڑھیں؟ یاسین نہ پڑھے، رحمان نہ پڑھے، الحمد نہ پڑھے، اخلاص نہ پڑھے تو کیا پڑھیں؟ توریت پڑھیں، زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں، آپ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب پڑھیں. جو خدا نے نازل کیا ہے اسی کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اسی کو سنانا ان کی ذمہ داری ہے. تو جس طرح سے قرآن پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے، اسی طرح سے قرآن میں موجود کردار کے حسین مرقع کہیں اور نظر آئے تو ان کا بھی ذکر کریں. پیغمبر اکرم کے سامنے ذمہ داری یہ کہ انعمت علیہم کے مصادیق کا تعارف کرواتے چلے جائیں. تو پیغمبر اکرم یہ کریں گے. کبھی چادر میں لے کر کہیں گے ہا اولائے اہل بیتی، کبھی مباہلہ کے میدان میں لے جا کر کہیں گے انفسنا و انفسکم، ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم. یہ تعارف ہے پیغمبر اکرم کی طرف سے. تو پیغمبر اکرم کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے وہ کتاب کا تعارف کروائیں گے اسی طریقے سے جو وارثان کتاب ہے ان کا تعارف کروائیں گے. یہ تعارف پیغمبر اکرم کسی تعصب کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں. پیغمبر اکرم کا یہ عمل، یہ اقدام کسی عصبیت کی وجہ سے نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ برادران عزیز، تعارف اگر صرف رشتہ داری کی بنیاد پر ہوتا تو پیغمبر اکرم
یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بہت توجہ کیجئے گا کہ پیغمبر اکرم اگر صرف رشتہ داری کی وجہ سے کہنا چاہیں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم سیدہ کائنات کے بارے میں کہیں یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ ہر باپ اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ سکتا ہے. پیغمبر اکرم یہ بالکل درست ہے کہ جب سفر پر جائیں تو سب سے اختتام پر شہزادی سے ملنے کے لیے جائیں. سفر سے واپس آئیں تو سب سے پہلے شہزادی سے ملیں. سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت ان سے ہے. یہ پیغمبر اکرم کا برتاؤ بتلا رہا ہے. پیغمبر اکرم سینے سے لگا سکتے ہیں. بیٹی کو ہر باپ اپنے سینے سے لگائے گا. پیغمبر اکرم سر پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں. ہر باپ اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھے گا. مگر بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا یہ بیٹی ہونے کا تقاضا ہو ہی نہیں سکتا کہ صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے کوئی باپ اپنی جگہ سے اپنی مسند سے بلند ہو جائے. اور ایک دفعہ نہیں، صحاح ستہ کی روایت کہ جب کبھی شہزادی تشریف لاتی قام الیہا پیغمبر اکرم کھڑے ہو جاتے. یہ صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. قام الیہا پیغمبر اکرم کھڑے ہوتے، لپک کر جاتے اپنی بیٹی کی جانب. ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، ہاتھوں کو بوسہ دیتے، مرحبا کہتے، اور پھر لے جا کر وہاں پر بٹھاتے کہ جہاں پر خود بیٹھے ہوئے تھے. یہ صرف بیٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے. مجھے بتائیے برادران عزیز، اور اگر صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ہم چاہے نہ مانتے ہوں مگر دنیا والوں کی نظر میں تو اور بھی بیٹیاں ہیں. تو مجھے بتائیں نا، کسی اور بیٹی کے لیے بھی پیغمبر کھڑے ہوئے؟ اور اگر کسی اور بیٹی کے لیے پیغمبر کھڑے نہیں ہوئے تو مانیے کہ یہ صرف بیٹی نہیں ہے، ایسی بیٹی ہے. اور جیسے ہی آپ نے کہا ایسی بیٹی ہے تو سمجھ میں آ گیا کہ ایسی ویسی نہیں ہے، ایسی بیٹی ہے. اور یاد رکھیے اصول یہ ہے کہ پیغمبر اکرم ایسوں کے فضائل بیان کرتے ہیں، ایسے ویسوں کے فضائل بیان نہیں کرتے. صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے کیا پیغمبر اکرم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تیرے راضی ہونے پر راضی ہوتا، تیرے غضبناک ہونے پر غضبناک ہوتا؟ مجھے بتائیے برادران عزیز کہ پیغمبر اکرم وہی والی بات کہ اگر بھائی ہے، داماد ہے، بیٹوں کی طرح سے پالا ہے تو پیغمبر اکرم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا قوت بازو ہے، یہ میرا قوت بازو ہے، یہ میرا مدد کرنے والا ہے. یہ تو پیغمبر اکرم کہہ سکتے ہیں، میرے کاموں میں ہاتھ بٹانے والا ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر وہ جو بتائیے کہ کیا صرف داماد ہونے کی بنیاد پر باب مدینۃ العلم کہا جا سکتا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، یہ اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، یہ اس کا دروازہ ہے؟ کیا یہ صرف رشتہ داری کی بنیاد پر ہو رہا ہے؟ فوراً جواب آئے گا نہیں، کہ یہ صرف رشتہ دار نہیں ہے، ایسے رشتہ دار ہیں. جیسے ہی آپ نے کہا ایسے رشتہ دار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف رشتہ داری پیش نظر نہیں ہے. ان کے کمالات، ان کے فضائل، ان کے خصائل وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انصافاً ان کا تعارف اس انداز سے ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد کہ نواسے تو اور بھی ہو سکتے ہیں. جب بیٹیاں اور ہو سکتی ہیں تو نواسے بھی اور ہو سکتے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ ان کے فضائل ہمارے سامنے ہیں، ان کے نام بھی ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ مجھے کوئی بتائے کہ پیغمبر اکرم وہی جملہ کہیں جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ دونوں میرے گلدستے ہیں، میرے پھول ہیں، ریحانتیں، یہ میرے گلدستے ہیں کہ جن کو میں سنتا ہوں، معطر ہوتا ہوں. یہاں تک ٹھیک ہے، واقعاً کوئی نواسا ہو تو اس کے لیے نانا یہ جملہ کہہ سکتا ہے. مگر کیا یہ صرف نواسا ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ صرف نواسا ہونے کا تذکرہ ہے؟ تو فوراً جواب آئے گا کہ نہیں، یہ صرف نواسا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ایسے نواسے ہیں کہ جو نواسے ہونے کے علاوہ بھی کچھ ہیں کہ جن کی وجہ سے پیغمبر اکرم یہ تعارف کروا رہے ہیں. پیغمبر کی نظر میں قیامت تک جتنے بھی افراد ہیں اگر وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو جب تک وہ ان کے پیچھے نہیں ہوں گے وہ اہل جنت نہیں بن سکتے. شہزادی کے بارے میں پیغمبر کہہ رہے ہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ، بخاری میں، کہ جنت کی خواتین کی سردار. تو پیغمبر اکرم سمجھا رہے ہیں کہ قیامت تک جتنی بھی خواتین آنے والی ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر جنت میں جانا چاہتی تو جنت میں جانے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ اس بیوی کے پیچھے پیچھے رہے. بس برادران عزیز، میں نے آپ کو بہت زحمت دی
یہ انعمت علیہم کے مصادیق کا تعارف ہے کہ جو پیغمبر اکرم کروا رہے ہیں. اور یہیں سے ہم کو پھر سمجھ میں آ گیا جو کل میں نے گزارش کی کہ انفسنا اگر یہ ہے تو جو ان کے مقابلے پر آ جائے وہ انفسکم ہے. اگر ابناءنا یہ ہے تو جو ان کے مقابل پر آ جائے وہ ابناءکم ہے. اگر نساءنا یہ ہے تو جو ان کے مقابلے پر آ جائے وہ نساءکم ہے. تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ جب یہ انعمت علیہم ہے تو جو ان کے مقابلے پر آ جائے وہ مغضوب علیہم بھی ہوگا، ضالین بھی ہوگا. اب اگر کوئی حسن کے مقابلے پر آ جائے تو وہ مغضوب علیہم ہے، اور اگر کوئی حسین کے مقابلے پر آ جائے تو وہ مغضوب علیہم ہے. بس برادران عزیز، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کربلا میں حسین نے وہی کیا تھا جو پیغمبر اکرم نے مباہلہ میں کیا. پیغمبر اکرم مباہلہ میں اپنے اہل کو لے کر چلے، اور یہاں پر بھی حسین مظلوم اپنے اہل کو لے کر چلے، اپنے اہل کو لے کر میدان کربلا. لہذا آپ کو نظر آئے گا کہ حسین مظلوم نے کسی کو ابناءنا کا مصداق بنا کر لے جانے کا فیصلہ کیا، کسی کو نساءنا کا مصداق بنا کر لے جانے کا فیصلہ کیا، اور کسی کو انفسنا کا مصداق بنا کر لے جانے کا فیصلہ کیا. وہاں ابناءنا کا مصداق پیغمبر اکرم لے جا رہے ہیں، ابناءنا کا مصداق حسن اور حسین، نساءنا کا مصداق سیدہ کائنات، انفسنا کا مصداق علی مرتضیٰ. اور یہاں پیغمبر کی جگہ پر آ گئے حسین. اور اب انتخاب ہے کہ ابناءنا کون ہو، نساءنا کون ہو، اور انفسنا کون ہو. تو ابناءنا کے مصداق کے طور پر ہمیں اکبر اور اصغر نظر آتے ہیں. علی اکبر ہیں، علی اصغر ہیں. نساءنا کے مصداق کے طور پر ہمیں زینب اور ام کلثوم نظر آتی ہیں. اور انفسنا کے مصداق کے طور پر وہ نظر آتے ہیں کہ جس کے ذکر شہادت کو سننے کے لیے آپ یہاں پر جائیں، وہ عباس علمدار. جیسے علی نے مانگا ہی کربلا کے لیے تھا، باقی سب ملحق ہیں. جناب حبیب مظاہر کا کیا مرتبہ کیا کہنا، جناب مسلم بن اوسجہ کا کیا مرتبہ کیا کہنا، مگر یقین جانیے کہ کربلا صحیح معنوں میں مکمل ہوتی ہے حسین کے اس انتخاب سے. عباس کا انتخاب مولا کائنات نے کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ جناب عقیل کو بلا کر کیا کہا تھا مولا نے کہ میں پسند کرتا ہوں، آپ علم انصاف سے واقف ہیں، جائیے کسی خاتون کا انتخاب کیجیے کہ جو کسی بہادر قبیلے سے ہو، کہ جس سے میں عقد کروں اور پروردگار مجھے ایسا بیٹا عطا کرے کہ جو میرے حسین کا کربلا میں مددگار قرار پائے. اور جناب عقیل کو کوئی تذبذب نہیں ہوا، فوراً کہا کہ بنی کلاب کی ایک خاتون ہے، انہی سے آپ کا نکاح ہو تو بہت مناسب ہے. اور یوں ام البنین کا انتخاب ہوا کہ جن کا نام فاطمہ ہی تھا، فاطمہ کلابیہ. اور جب وہ تفصیل اپنے مقام پر جب نکاح ہو گیا اور انہوں نے اپنی قسمت پر رش کیا کہ پروردگار عالم نے مجھے یہ شرف عطا کیا، اور امیر المومنین کے گھر پر وہ تشریف لائی ہیں جناب فاطمہ کلابیہ جو بعد میں ام البنین کہلائی. تو جیسے ہی آئی ہیں تو لکھا ہے مقتل کی کتابوں کے اندر کہ جناب زینب نے استقبال کیا، اماں تشریف لائی. امام حسن اور امام حسین نے تشریف لائی، استقبال کیا، اماں تشریف لائی. اور جیسے ہی یہ لفظ سنا جناب ام البنین نے تو ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، بچوں میں ماں بن کر نہیں آئی ہوں، میں تو آپ کی خدمت کرنے کے لیے کنیز بن کر آئی ہوں. یہ عجیب شرف ہے جناب ام البنین کا. معرفت دیکھیے کہ کس منزل پر ہے. اے بچوں میں ماں بن کر نہیں آئی. اور پھر اس کے بعد جب یہ عزت ملی، حرم امیر المومنین میں شامل ہوئی، تو پھر کچھ دنوں کے بعد ہی انہوں نے کہا کہ اے ابو الحسن ہے امیر المومنین، خدا کے لیے آپ مجھے فاطمہ کہہ کر مخاطب مت کیا. فاطمہ تو بس وہی تھی، میں کہاں اور فاطمہ کہاں. دوسری بات یہ ہے کہ آقا آپ جب مجھے فاطمہ کہتے ہیں تو بچوں کو ماں کے مصائب یاد آ جاتے ہیں، محسن کی شہادت یاد آ جاتی ہے، جلتا ہوا گھر یاد آ جاتا ہے. آپ مجھے فاطمہ کہہ کر مخاطب مت کیا کریں. اس کے بعد امیر المومنین ان کی کنیت ہی سے ان کو مخاطب کیا کرتے تھے، یا ام البنین. ام البنین کا مطلب ہے بیٹوں کی ماں. اور پہلا بیٹا شادی کے 1 سال کے بعد پروردگار عالم نے جناب ام البنین کو عطا کیا. کیا بیٹا ہے کہ جیسے ہی اس دنیا میں آیا امیر المومنین کو خبر ملی، تشریف لائے. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں
کہ علامہ فرمایا کرتے تھے کہ مولا کائنات تشریف لائے جناب ام البنین کے پاس، بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، ماں کو خوشی ہونی چاہیے اور ماں خوش ہے، مگر چہرے پر کچھ آثار فکر مندی۔ مولا نے پہلے تو بچے کو دیکھا اور کہا ہے تو بالکل ویسا ہی کہ جیسا میں نے خدا سے مانگا، بالکل ویسا ہے کہ جیسا میں نے خدا سے مانگا، اور میں اس کا نام اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے نام پر عباس رکھتا ہوں۔ یہ جملہ مولا نے کہا، اور جناب ام البنین سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے چہرے پر فکر مندی کے آثار کس وجہ سے؟ کہا آقا بس بات اتنی سی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی۔ امیر المومنین نے یہ جملہ سنا، مسکرائے، کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کب آنکھیں کھولے، اس کو میں نے حسین کے لیے مانگا تھا نا، ذرا حسین کو تو بلاؤ۔ امام مظلوم تک پیغام پہنچا، حسین تشریف لائے اور کہا کہ اے بیٹا حسین ذرا بچے کو اپنی آغوش میں تو لینا۔ حسین نے جیسے ہی آغوش میں لینا چاہا، عباس نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا دیا، گویا کہہ رہے تھے کہ آقا بازوؤں کا تحفہ تو ابھی سے قبول کر لیجیے۔ حسین نے اپنی آغوش میں لیا اور جیسے ہی آغوش حسین کا احساس ہوا، عباس نے آنکھیں کھول دی۔ پہلی زیارت حسین کی۔ حسین نے اپنے اس ننھے بھائی کے ساتھ کچھ باتیں کی اور ایسے میں جناب زینب تشریف لائیں اور کہنے لگی بابا یہ میرا وہی بھائی ہے کہ جس کا نام عباس ہے؟ کہا کہ ہاں زینب اسی کا نام عباس ہے۔ کہا کچھ دیر کے لیے ذرا میری گود میں تو دیجیے گا۔ جناب زینب نے اپنی آغوش میں لیا۔ دیکھیے جناب زینب اور عباس کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا ایک ماں اور بیٹے کے درمیان ہوتا ہے۔ جناب زینب نے عباس کو گود میں لیا، اپنے لبوں کو کانوں سے قریب کیا اور کچھ کہنے لگی۔ علی پوچھتے ہیں زینب بھائی ابھی تو اس دنیا میں آیا ہے اور باتیں بھی شروع ہو گئی؟ تو زینب کہتی ہیں بابا باتیں تو ہوں گی اور بہت ہوں گی، میرا بھائی ہے، ابھی تو میں نے باتیں کوئی اور نہیں کی، ایک امانت میرے پاس تھی، وہ امانت میں نے پہنچائی ہے۔ اور اب علی سوال کرتے ہیں زینب کون سی امانت؟ کہ بابا ماں فاطمہ زہرا کی وصیت تھی کہ زینب تیرا ایک بھائی وہ پیدا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا، جب وہ اس دنیا میں آئے تو اس سے کہنا اماں فاطمہ نے سلام کہا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوا کہ عباس کا کیا مرتبہ اور مقام ہے جناب سیدہ کی نظر میں؟ کہنا کہ ماں فاطمہ زہرا نے سلام کہا، اور یہ بات یاد رکھیے گا جناب سیدہ کا تعلق عجیب ہے، یعنی واقعہ کربلا کے بعد جناب ام البنین جناب عباس کے حوالے سے کیا بیان کرتی تھی؟ مفاتیح الجنان میں آپ کو مل جائے گا، جو مقتل کی کتاب نہیں ہے، دعاؤں کی کتاب ہے۔ مروان دشمن اہل بیت ہے، اور وہ مدینے کے اندر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بنی ہاشم کے محلے کا ایک گھر ہے، دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش معظمہ باہر تشریف لائیں، بقی گئیں، اور بقی میں جو قبر جناب سیدہ سے منسوب ہے اس کو مخاطب کر کے کہتی ہیں شہزادی فاطمہ زہرا میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آئی ہوں۔ آپ نے جملہ سنا؟ اے شہزادی فاطمہ میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے کے لیے آئی۔ اور جیسے ہی مروان نے یہ جملہ سنا حیران رہ گیا، شہر مدینہ کا کوئی باسی نظر آیا، اس کو روک کر کہا تو یہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہ میرا کوئی تعلق اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ عباس فاطمہ کے بیٹے نہیں ہیں، ام البنین کے بیٹے ہیں۔ تو یہ کیا کہ محلہ بنی ہاشم کی ایک خاتون ہے اور فاطمہ زہرا کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دے رہی ہوں۔ وہ مدینے کا رہنے والا جب یہ سنتا ہے دھاڑے مار مار کر رونے لگتا ہے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ اس نے کہا مروان تجھے معلوم نہیں ہے یہ بی بی جو یہ بات کہہ رہی ہے نا کوئی اور نہیں ہے، خود ام البنین ہے۔ کہا ام البنین ہے؟ کہا یہ ام البنین ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا پھر فاطمہ زہرا کو مخاطب کرنے کا مقصد؟ کہا کہ فاطمہ زہرا نے اس دنیا میں آنے سے پہلے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ کہا عباس ام البنین کے رحم سے ضرور ہے مگر زہرا نے کہا میرا بیٹا۔ اور یقین جانیے برادران عزیز یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے جملے ہیں، اور وہ کیا جملے ہیں ذرا سنیے گا کہ اذا کان یوم القیامہ واشتد الامر علی الناس، کہ جب قیامت کا دن ہوگا
اور معاملہ بہت سخت ہو جائے گا. اس موقع پر غضب پروردگار، جلال پروردگار، پیغمبر اکرم بعث رسول اللہ امیر المومنین الی فاطمہ. اس وقت پیغمبر مولا سے کہیں گے اے علی جاؤ فاطمہ زہرا کے پاس. کہ کیوں؟ کہ لتحضر مقام الشفاعہ، تاکہ فاطمہ زہرا مسند شفاعت پر آئیں اور شفاعت کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگیں، تاکہ لوگوں کی شفاعت ہو سکے. اس وقت مولا تشریف لائیں گے جناب سیدہ کے پاس اور یہ سوال کریں گے اے فاطمہ زہرا مت دخرت لاجل ھذا المقام. اے فاطمہ زہرا شفاعت کرنی ہے، بابا نے بلایا ہے، خدا کی بارگاہ میں شفاعت کرنی ہے، تو کوئی سامان شفاعت ہے جس کا واسطہ دے کر شفاعت کی جائے؟ تو جناب سیدہ نے کیا کیا؟ جناب سیدہ یہ کریں گی کہ اپنے ہاتھوں پر موجود چادر کو ہٹائیں گی اور سامان شفاعت دکھائیں گی. اور وہ سامان شفاعت کیا ہے؟ شہزادی کہیں گی اے ابو الحسن کفانا لاجل ھذا المقام، امت کی شفاعت کے لیے بہت کافی ہے. مگر بی بی کیا کافی ہے؟ کہ الیدان، دو ہاتھ. یہ کیسے ہاتھ ہیں؟ الیدان المقطوعتان، یہ دو کٹے ہوئے بازو میں پیش کروں گے. مگر بی بی یہ کس کے ہیں دو کٹے ہوئے بازو؟ من ابنی العباس، یہ میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو امت کی شفاعت کے لیے بہت کافی ہے. آپ نے اندازہ کیا عزیزان کہ عباس کا تعلق، میرا بیٹا عباس. فاطمہ زہرا نے کہا یہ میرا بیٹا. علی مانگ رہے ہیں پروردگار سے کہ یہ میرے حسین کا مددگار بنے. اور یہی وہ تاکید تھی جو ام البنین نے کی تھی. جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا تھا، اس موقع پر جب سواریوں پر سوار تیار ہو چکے، بیویاں بیٹھ چکی، عباس علمدار بیٹھ چکے اور روانہ ہونے والے تھے، ایسے میں ایک کنیز نے آ کر جناب عباس سے کہا آقا آپ کو آپ کی ماں بلا رہی ہے. اور جناب ابو الفضل عباس سواری سے زمین پر آئے اور تیزی کے ساتھ گئے حجرے کی طرف کہ جہاں پر ام البنین منتظر تھی. کہا اماں کوئی خاص کام؟ میں نے تو آپ سے الوداع کر لیا تھا، رخصت لے لی تھی. کہا کہ ہاں بیٹا عباس، بس آخر میں ایک بات پھر سے یاد دلا رہی ہوں. اے عباس یاد رکھنا میں نے زہرا کے گھرانے کی نوکری کی ہے. اے بیٹا عباس میں نے اس خانوادے کی خدمت کی ہے، میں نے حسن اور حسین اور زینب و ام کلثوم کی خدمت کی ہے. اے بیٹا کربلا میں مجھے شرمندہ مت ہونے دینا. ایسا نہ ہو کہ کربلا میں قیامت کے دن میں شہزادی زہرا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں. اور جناب ابو الفضل عباس نے کہا اماں آپ مطمئن رہیے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا لال، آپ کا بیٹا کسی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ کرے؟ آپ مطمئن ہو جائیے. اور اب عاشور کا دن آ گیا، عاشور کا دن آ گیا اور حسین مظلوم نے علم حضرت ابو الفضل عباس کے حوالے کر دیا. اے عباس تم میرے لشکر کے علمبردار ہو. عباس صرف شجاع نہیں ہے، شجاع تو ہے، صرف بہادر نہیں ہے، بہادر تو ہے، مگر آپ ذرا زیارت کے الفاظ پر غور کیجئے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ نافذ البصیرہ تھے، سلب الایمان تھے. آپ پوری بصیرت کے ساتھ اپنے بھائی کا ساتھ دے رہے تھے. سلب الایمان، آپ ایمان میں مستحکم اور قوی تھے. صرف شیر ببر ہونا کافی نہیں ہے، مدبر ہونا بھی ضروری ہے، فقیہ ہونا بھی ضروری ہے، صاحب علم ہونا بھی ضروری ہے. اور عباس میں سارے اوصاف مجتمع تھے. اور یہ عباس علمدار اتنی بہادری کے باوجود اگر 2 محرم کو یہ مطالبہ کیا جائے کہ یہ خیمے آپ لوگوں کے یہاں نہر کے کنارے سے ہٹائے جائیں گے، عباس جلال کے عالم میں کس کی مجال ہے کہ یہاں سے خیموں کو ہٹائے؟ مگر غور کیجیے کہ جیسے ہی حسین نے کہا بھیا اصرار مت کرو، خیمے ہٹا لو، آپ کو اب عباس کی طرف سے کسی قسم کا پس و پیش نظر نہیں آئے گا. مرضی مولا از ہمیں اولا، مولا آپ نے کہہ دیا کافی، یہ بات ختم ہو گئی. اور اب عاشور کے دن آئیے کہ جب علم دے دیا گیا عباس کو، تو عباس کی تمنا اور خواہش تو یہ ہے کہ جلد میدان میں جائیں اور اپنا نذرانہ حیات خدا کی بارگاہ میں حسین کے قدموں میں پیش کر دیں. مگر جب حسین کے پاس آتے تو حسین اتنا کہتے ہیں اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، اگر تمہیں اجازت دے دوں تو میرا لشکر بکھر کر رہ جائے. عباس کچھ نہیں کہتے. کچھ دیر کے بعد پھر واپس آتے ہیں، آقا کہ اب مجھے اجازت ہے. اور حسین کا وہی جملہ ہے عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو.
تمہیں اجازت کیسے دے دوں؟ یہاں تک کہ عصر عاشور سے کچھ پہلے جب آخری مرتبہ عباس آئے اور حسین سے کہتے ہیں مولا اب اجازت ہے، تو حسین کہتے ہیں عباس تم میرے لشکر کے علم بردار۔ اب حسرت کے ساتھ عباس نے جو کیا ہے وہ الفاظ یہ ہے کہ نظر یمیناً و شمالا، عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا اور کہنے لگے آقا اب وہ لشکر کہاں رہا، وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علم بردار تھا؟ آقا میرے پیاسے سپاہی حوض کوثر کے پاس میرا انتظار کر رہے ہیں، آقا مجھے اجازت دیجئے میں ان کے ساتھ ملحق ہو جاؤں۔ حسین پھر بھی اجازت نہیں دیتے، یہاں تک کہ اب عباس کو تلاش ہے سکینہ کی، سکینہ کی تلاش ہے، اور وہ پیاسی بچی، پیاری بچی، بھتیجی، حسین کی بیٹی اور عباس کی آنکھوں کی ٹھنڈک سکینہ نظر آئی، اور وہ اپنے انداز سے معصومیت کے ساتھ چچا سے شکایت کرتی ہے، اے چچا جان کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنی پیاسی ہوں؟ اے چچا کیا آپ کو میرے سوکھے ہوئے ہونٹ نظر نہیں آتے؟ اے چچا جان میں بہت پیاسی ہوں۔ اور عباس کہتے ہیں سکینہ تو پیاسی ہے؟ کہا کہ ہاں چچا جان میں بہت پیاسی ہوں۔ سکینہ میں تیرے لیے پانی لے کر آؤں؟ کہا ہاں چچا جان میرے لیے پانی لے کر آئی ہے۔ کہا بس ایک کام کر، مولا سے مجھے اجازت دلوا دے، آقا سے مجھے اجازت دلوا دے۔ سکینہ کہتی ہے اپنی معصومیت میں، وہ 3 سال کی بچی، ارے چچا جان یہ بھی کوئی مشکل کام ہے، میرے بابا نے میری کوئی بات کبھی نہیں ٹالی، مجھے لے کر چلیے۔ عباس نے سکینہ کو گود میں اٹھایا، مشق سکینہ ہاتھ میں لی، اور حسین نے جب دور سے چچا بھتیجی کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا۔ عباس سے کہنے لگے جاؤ عباس میں منع نہیں کرتا، بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، مگر ایک جملہ سکینہ سے کہنے لگے، اے سکینہ ابھی چچا کی سفارش کر رہی ہے نا، کچھ دیر کے بعد تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا، کچھ دیر کے بعد تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا، جب تماچے لگیں گے عباس یاد آئے گا، جب تازیانے لگیں گے عباس یاد آئے گا، جب گوشوارے نوچے جائیں گے تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا۔ وہ معصوم بچی ابھی بھی کچھ نہ سمجھی، عباس عازم سفر ہے۔ حسین کہتے ہیں عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا پانی کا انتظام کرنے۔ کہا جاؤ پہلے خیمے میں زینب سے اجازت لے کر آؤ۔ عباس گئے خیمے میں، جناب زینب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے شہزادی میں مقتل میں جا رہا ہوں، آپ کا اذن درکار ہے۔ کہا جاؤ عباس، روکتی نہیں ہوں، منع نہیں کرتی، جاؤ مقتل میں جاؤ، مگر عباس ذرا میرے بابا کی ایک حدیث سنتے جاؤ۔ کوفہ شہر تھا، میں بابا کے پاس تھی اور بابا نے کہا تھا زینب ایک دن اسی کوفے میں قیدی بنا کر لایا جائے گا، ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، سر پر چادر نہیں ہوگی۔ بھیا عباس میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا ایک بھائی ہو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اسے تیز نظروں کے ساتھ دیکھ سکے، ارے میرے تو اتنے بھائی ہیں اور میرا تو عباس جیسا بھائی ہے۔ میں سوچتی تھی بابا نے کہا ہے ہوگا ضرور، مگر کیسے ہوگا یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ہاں عباس آج جب تم اجازت لے رہے ہو تو مجھے یقین آ گیا وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، مجھے بے ردا کیا جائے گا، بازاروں اور درباروں میں لے جایا جائے گا۔ اے عباس وہ وقت بہت قریب آ گیا، میں سمجھ سکتی ہوں، جاؤ عباس جاؤ، خدا حافظ۔ اور عباس میدان میں گئے، گھوڑے پر بیٹھے، آگے روانہ ہوئے، اور اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ نگاہ تصور سے دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ جب عباس مشق و علم لے کر میدان کربلا میں ہے تو سکینہ کہاں ہے؟ کیا سکینہ خیمے کے اندر ہے؟ کیا بچے خیمے کے اندر ہیں؟ نہیں، سکینہ سارے بچوں کو لے کر خیمے سے باہر آ چکی ہے۔ اے بچوں اپنے کوزے سنبھال لو، تیار ہو جاؤ، ہماری تشنگی ختم ہونے والی ہے، ہماری پیاس بجھنے والی ہے۔ ارے میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے، کچھ دیر میں پانی آنے والا ہے، مگر سکینہ چچا نظر تو نہیں آ رہے۔ کیا چچا نظر نہ بھی آئے تو علم تو نظر آ رہا ہے، علم تو دکھائی دے رہا ہے، حسین بھی دیکھ رہے ہیں، سکینہ بھی دیکھ رہی ہے، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، بچوں کی امیدیں ابھی عباس واپس آئیں گے، مگر عباس جب پلٹے ہیں علم دائیں طرف جھکا، بچوں کا دل لرز گیا، بچوں کا دل لرز گیا، علم سنبھل گیا، بچوں کا دل سنبھل گیا، علم بائیں طرف جھکا، بچے پھر لرز گئے، مگر علم پھر سنبھلا، بچے بھی سنبھل گئے، مگر عزیزوں وہ وقت آ گیا، کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ غازی آ تو رہا تھا،
وہ ہرملا کا تیر چلا، وہ مشق سکینہ چھدی، وہ پانی بہا، وہ عباس کے سر پر گرز لگا، عباس زمین کربلا پر، بچوں کو علم گرتا ہوا نظر آیا، حسین زمین پر، الان ان کا سرازہ ہری۔ آہستہ آہستہ عباس کے سرہانے پہنچے اور وہ مرثیہ کہا، اے عباس تیرے جانے کے بعد وہ آنکھیں جو چین سے سویا کرتی تھی سونا نصیب نہیں ہوگا، اور جو تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی اب وہ چین سے سویا کریں گے۔ یزیدی لشکر جاگتا تھا کہ عباس موجود ہے، آج کے بعد وہ سو جائیں گے، مگر زینب کو سونا نصیب نہیں ہوگا، ام کلثوم کو سونا نصیب نہیں ہوگا، سکینہ کو نہیں۔